سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بزرگان من، برادران ملت، قابل صد احترام میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام
سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ دوستوں اور بھائیوں، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا تہہ دل سے کروڑوں بار شکر ادا کرتا ہوں، جس مولا کریم نے اپنے خصوصی فضل و کرم کے ساتھ میری طبیعت کی ناسازی کے باوجود اپنے برادر عزیز حافظ قاری ابو مسیب طیب معاذ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ کے اس گاؤں کی جامع مسجد میں حاضر ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے، اور ہم سب کے لیے اس بابرکت مجلس کو ذریعہ نجات بنائے۔ دوستوں اور بھائیوں، یقین جانیں کہ آج کی یہ بابرکت مجلس اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہم مسلمان اپنی بے شمار کوتاہیوں کے باوجود، اپنی سستیوں اور کاہلیوں کے باوجود، اپنی کم عملی کے باوجود اپنے آقا، اپنے پیر و مرشد، اپنے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم سے والہانہ محبت اور پیار کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہے؟ آپ کی اس کانفرنس کا عنوان کیا ہے؟ ماشاءاللہ۔ تو یہ ختم نبوت کے مقدس اور پاکیزہ عنوان پر ایسی مجالس کے انعقاد کرنا بلا شبہ یہ اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ ہم اپنی بے شمار کوتاہیوں کے باوجود اپنے آقا، اپنے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ ہم مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، اپنے کاروبار کا نقصان، اپنی تجارت کا نقصان، اپنی زراعت کا نقصان، اپنے مال مویشی کا نقصان، حتیٰ کہ اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب ان کی جانوں کا نقصان، بلکہ اپنی جانوں کا نقصان یہ ہمیں برداشت ہو سکتا ہے، لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر، آپ کی رفعت اور آپ کی شان پر، آپ کی بزرگی، آپ کے شرف پر، آپ کی صفات اور خوبیوں پر کوئی گروہ، کوئی فرقہ حملہ آور ہو جائے، یہ ہمیں برداشت نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے
اپنے امتیوں کے سامنے یہ ارشاد فرمایا تھا، والذی نفس محمد بیدی، مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے ہاتھ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا نے فرمایا تھا، تم میں سے کوئی بھی مسلمان اس وقت تک کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، وہ بندہ، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنے آباء و اجداد سے بڑھ کر، اپنی آل اولاد سے بڑھ کر، بلکہ پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ اور دوستو اور بھائیوں، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب ایک مسلمان مومن نہیں ہے تو اس کا کوئی بھی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ آپ اپنے مقامی علماء سے یہ سنتے رہتے ہوں گے کہ اعمال کی قبولیت کی بنیادی 2 شرطیں ہیں، ان میں سے پہلی شرط وہ ایمان اور اخلاص کی ہے۔ جب تک انسان کے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہو، وہ روزے رکھتا ہو، وہ زکوٰۃ دیتا ہو، وہ حج اور عمرے ادا کرتا ہو، وہ صدقہ و خیرات کرتا ہو، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہو، وہ ذکر و اذکار کرتا ہو، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہو، یعنی جس عمل کو نیکی کہا جاتا ہے، جس عمل کو خیر اور بھلائی کہا جاتا ہے، وہ سارے اعمال بجا لاتا ہو، لیکن اگر ایمان سے اس کا دل خالی ہے تو یقین جانے اس کے سارے اعمال ہی تباہ و برباد ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ اللہ کا قرآن وہ ارشاد فرماتا ہے اور وہ یہ اعلان کرتا ہے، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں،
اے میرے نبی کریم رؤوف الرحیم آپ اعلان کر دیجئے، کائنات پہ بسنے والے انسانوں کے سامنے یہ اعلان کیجئے۔ اللہ کیا اعلان کروں؟ فرمایا ان کان آباؤکم، اگر تمہیں اپنے آباء و اجداد و ابناؤکم، اور تمہیں اپنی آل اولاد و اخوانکم، اور تمہیں اپنے بہن بھائی و ازواجکم، اگر تمہیں اپنی بیویاں اور اپنے شوہر و عشیرتکم، تمہیں اپنے عزیز و اقرب دوست و احباب و اموال اقترفتموها، اگر تمہارا یہ مال جس کو تم جمع کر کر کے رکھتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور یہ جو تجارت ہے تمہارا کاروبار جس کا تھوڑا سا بھی نقصان تمہیں خطرے میں ڈالے رکھتا ہے، تمہیں دھچکا لگا رہتا ہے، تمہیں خدشہ لگا رہتا ہے کہیں یہ میری نقصان، یہ میری تجارت کا نقصان نہ ہو جائے، میرے کاروبار کا نقصان نہ ہو جائے۔ فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ، اور یہ تمہاری کوٹھیاں اور تمہارے بنگلے، یہ تمہارے بڑے بڑے گھر اگر تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ، أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فی سبیل، اگر تمہیں اللہ اور رسول سے زیادہ محبوب، اگر اللہ کے راستے میں قربانی دینے سے زیادہ محبوب ہے، فرمایا فتربصوا حتی یأتی اللہ، حتی یأتی اللہ بأمرہ، پھر تم انتظار کرنا، کس چیز کا انتظار؟ اللہ کے عذاب کا۔ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ اکبر، قرآن کی فصاحت و بلاغت پر قربان ہو جائیں۔ اللہ اعلان شروع کرواتا ہے اپنے نبی کریم رؤوف الرحیم سے، توجہ کیجئے گا، اعلان کن کے سامنے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے سامنے، قرآن پڑھنے والوں کے سامنے یہ اعلان کیا جا رہا ہے۔ جو نمازی تھے، جو متقی تھے، جو پرہیزگار تھے، جو صائم تھے، جو سخی زکوٰۃ دینے والے تھے، حج اور عمرے ادا کرنے والے تھے، لیکن اس آیت کا اختتام اللہ کہاں فرما رہا ہے؟ اللہ اختتام اس کلمے پر فرما رہا ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اگر کوئی بندہ نمازی ہو، حاجی ہو، سخی ہو، ذاکر ہو، عابد ہو، ریاضت کرنے والا ہو، ساری خوبیاں اس کے اندر ہوں، لیکن وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے والا نہ ہو، تو فرمایا وہ اللہ کے نزدیک نہ نمازی رہتا ہے، نہ وہ حاجی رہتا ہے، نہ وہ صائم رہتا ہے، نہ وہ سخی رہتا ہے، بلکہ وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ فاسق اور فاجر بن جاتا ہے۔ اور ایسا بدنصیب فاسق کہ جس کے متعلق اللہ یہ فیصلہ فرما رہا ہے لا یہدی، اللہ اس کو پھر صراط مستقیم کی ہدایت بھی نہیں دے گا۔ اس لیے دوستو اور بھائیو، آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دلوں میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ سب سے زیادہ ہے۔ اور شاعر کی طرح اگرچہ ہمارے بہت سارے مسلمان وہ اپنے اعمال کی وجہ سے ایسے لگتے ہیں کہ ان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے،
لیکن حقیقت ہے اس طرح کے پروگرام وہ اس بات کی دلیل ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کے دل میں ابھی بھی محبت باقی ہے۔ وہ شاعر نے کہا تھا، دبی ہے جگر کی آگ ابھی بجھی تو نہیں، دبی ہے جگر کی آگ ابھی بجھی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں۔ سب کچھ ہے، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے اندر بہت سارے ایسی خامیاں آ چکی ہیں، بہت سارے ایسی کوتاہیاں، ایسی سستیاں آ چکی ہیں جو ہماری محبت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر رہی ہیں۔ لیکن حقیقت ہے پھر بھی کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت موجود ہے، صرف ان کی یہ محبت اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس محبت کو تھوڑی سی آنچ دینے کی ضرورت ہے۔ پھر دیکھیے انہی لوگوں میں سے معاذ اور معوذ بھی پیدا ہوں گے، انہی میں سے سعد بھی پیدا ہوں گے، انہی میں سے بلال حبشی جیسے جانسار بھی پیدا ہوں گے، انہی میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے والے صدیق اکبر کے پیروکار بھی پیدا ہوں گے۔ دوستو اور بھائیوں، یہ ہماری محبت کی دلیل اور علامت، اور یہ ان فرقوں اور گروہوں کے لیے یہ واضح اعلان ہے کہ سن لو، اس ملک کے اندر ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کسی کو ڈاکہ مارنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، ہم اپنے خونوں کو بہا دیں گے، لیکن کسی قادیانی کو، کسی قادیانی نواز کو اس ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے، کیونکہ میرے اللہ رب العالمین نے، یقین جانے جب میرے برادر نے یہ مجھے اشتہار بھیجا، میں نے اس کے عنوان کو دیکھا تو ہم دین کے اسٹوڈنٹ، طالب علم، ہم سب سے پہلے قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں اس موضوع کے حوالے سے۔ یہ قرآن جو ہادی ہے، جو رہنما ہے، جو ایسا ہادی جس کے متعلق اللہ کا قرآن خود سے یہ اعلان کرے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن مجید فرقان حمید، یہ ہماری اس کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے، اس کے اندر کیا دلائل ہیں اس کے حوالے سے۔ پھر ہم اپنے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو دیکھتے ہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ دوستو اور بھائیوں، میں صرف آج اس پروگرام میں چند ایک دلائل قرآن مجید فرقان حمید سے اور چند ایک دلائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو قرآن نے کیا رہنمائی فرمائی، آپ اندازہ لگائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں آئے تو شمس الضحیٰ بن کر، بدر الدجا بن کر، والی بطحا بن کر، نور الہدا بن کر، خیر الورا بن کر اس کائنات میں آئے تو وہ سید الساجدین بن کر، سید السالکین بن کر، سید الذاکرین بن کر، سید العابدین بن کر، سید القائمین بن کر، سید الراکعین بن کر، سید الساجدین بن کر وہ اس کائنات میں آئے، سید العابدین بن کر، وہ میں مختصر کروں، وہ اس کائنات میں آئے تو سید الاولین والآخرین بن کر۔ دوستو اور بھائیوں، بڑی شانیں لے کر، بڑے مقام لے کر، بڑی عظمتیں، بڑی رفعتیں لے کر اللہ نے ان ساری شانوں کو، ان سارے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو
اور رفتوں اور بلندیوں کو قرآن میں بیان کیا، لیکن یہ جو شان ہے، یہ جو مقام ہے، جو منفرد مقام ہے، اللہ اللہ، تمام خوبیوں سے ایک اچھوتا مقام، ایک انفرادی مقام، اور جب اس کے بارے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کو کھولا تو سب سے پہلا صفحہ، سب سے پہلے مجھے سورہ فاتحہ نظر آئی، اس کے بعد سورہ بقرہ کا آغاز ہوا، میں اس کو پڑھ رہا تھا تو اللہ نے سورہ بقرہ کے آغاز میں مومنین کی 6 صفات کو بیان فرمایا۔ کتنی صفات؟ 6 صفات۔ کبھی آپ نے غور سے پڑھی ہیں؟ کون میرا بھائی ہے جو بتائے گا کون سی 6 صفات ہیں؟ بتائیں گے کہ وہی بات ہے جو میں پہلے کہہ چکا ہوں؟ 6 صفات غور سے پڑھا کریں۔ یہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، پہلی آیات، اس کے اندر 6 صفات بیان کی، اور اگر ہم مومن بننا چاہتے ہیں نا تو یہ 6 صفات آپ نے پڑھنی ہے دوبارہ سے، اور ایک ایک صفت اور خوبی کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، تبھی جا کر کیا ہوگا؟ ہدی للمتقین، ہدی للمتقین۔ یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے اگرچہ رہنما بن کر آیا ہے، لیکن حقیقت ہے اس چشمے سے وہی سیراب ہوتے ہیں جو اپنے اندر ایمان اور تقوی کو پیدا کر لیتے ہیں۔ اللہ نے اسی لیے شروع میں ہی 6 مومنوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہدی للمتقین۔ ان میں سے ایک خوبی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی، کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون۔ ایمان والے ان کی ایک خوبی یہ ہے، یؤمنون بما انزل الیک، یہ آپ کی طرف جو نازل کیا گیا یہ قرآن، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ کہیں گے ختم نبوت پر بات ہو رہی ہے اور میں بات کیا کر رہا ہوں؟ ایمان کی اور قرآن پر ایمان لانے کی۔ دوستو اور بھائیو، جب تک ہم اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے تو ختم نبوت پر کیسے ایمان ہوگا؟ اللہ کا قرآن اسی میں ختم نبوت کو بیان کرتا ہے۔ آپ نے بہت ساری آیات سنی ہوگی، میں ان کو بھی بیان کروں گا، لیکن اس لیے میں نے یہاں سے آغاز کیا، وگرنہ تو قاری صاحب میرے دائیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے یہ حافظ صاحب فاضل نوجوان یہ بھی تشریف فرما، میرے بھائی بھانجے سید صہیب شاہ صاحب قاری ہیں وہ بھی یہاں موجود۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں واضح طور پر ختم نبوت کو بیان کیا، جو ایک ایک بچہ جانتا ہے، اس کو بھی بیان کریں گے، لیکن آئیے میں آج چند آیات وہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے گا۔ یہ ختم نبوت کے مضبوط دلائل ہیں۔ میں نے یہاں سے آغاز اس لیے کیا کہ یہ بات کہیں بھول نہ جائے۔ پہلا پارہ قرآن مجید کا دوسرا صفحہ اور سورہ بقرہ کی پہلی چند آیات مومنوں کی 6 صفات میں سے ایک صفت اور خوبی جو ختم نبوت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یؤمنون بما انزل الیک، یہ آپ پر نازل ہونے والے قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔
اور آگے فرمایا وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں، آپ سے پہلے نبوت و رسالت کے لیے صحائف اتارے، ان سب پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ دوستو اور بھائیو، اگر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اگر اس قرآن کے بعد کوئی اور وحی نازل ہونا ہوتی تو پھر یہ قرآن مجید فرقان حمید جو کہ خود اپنے بارے میں یہ کہتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید فرقان حمید میں ایک ذرہ بھی نہیں چھوڑا، ایک چھوٹی سے چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی جس کو بیان نہ کیا ہو۔ تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا۔ یہ ہماری توجہ نہیں ہے، یہ ہمارا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کائنات کی چیز ایسی نہیں جس کو قرآن میں بیان نہ کیا گیا ہو۔ دوستو اور بھائیو، جتنا آپ تعلق جوڑیں گے، کوئی بھی بات، کوئی بھی مسئلہ، چاہے آپ کا انفرادی مسئلہ، چاہے آپ کا اجتماعی مسئلہ، چاہے آپ کے خاندان کا مسئلہ، چاہے آپ کے معاشرے کا مسئلہ، چاہے آپ کے گھر کا مسئلہ، دوستو اور بھائیو، میں تو عموماً کہا کرتا ہوں قرآن مجید فرقان حمید تو آپ کی ولادت سے پہلے کے مسائل کو بیان کرتا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ انسان جیسے ہی اس دنیا میں آتا ہے اس کو سب سے پہلی خوراک جو ماں کے سینے سے ملتی ہے اس دودھ کے مسائل کو بیان کرتا ہے۔ اللہ اللہ، اس انسان کے بچپن کو، اس کے لڑکپن کو، اس کی جوانی کو، اس کے بڑھاپے کو، بلکہ اس کے مرنے کو اور مرنے کے بعد کے بھی مسائل کو بیان کرتا ہے، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا اتنا بڑا مسئلہ، ختم نبوت کا مسئلہ، اس کو یہ قرآن بیان نہ کرتا؟ اللہ فرماتے آپ کے اوپر نازل ہونے والے اس قرآن پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں، اور اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ہم ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے؟ قرآن نے کہا لا نفرق بین احد من رسلی، ہم تو تفریق نہیں کرتے۔ اسلام کا وسیع الظرف دیکھیے، اسلام کیسا پاکیزہ دین ہے۔ ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت کے مطابق 1,24,000 پیغمبر انبیاء ان سب کو مانتے ہیں، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ، ہم اپنے ایمان کی بات کہتے ہیں۔ ایک مسلمان دعویٰ کرتا ہے میں مسلمان ہوں، اور وہ کہتا ہے میں 1,23,999 انبیاء کو مانتا ہوں، صرف ایک نبی کو نہیں مانتا۔ تو ہم کیا اس کے بارے میں کہتے ہیں؟ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ایک نبی کا منکر ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہم ان رسولوں کے درمیان تفریق نہیں ڈالتے، ہم تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اسلام کا وسیع الظرف ہے، یہ اسلام کا امتیاز ہے، یہ مسلمانوں کی خوبی ہے۔ آج کوئی یہودی یہ کہہ سکتے کہ میں تمہارے نبی کو بھی مانتا ہوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہوں؟ نہیں کہہ سکتا۔ کوئی عیسائی یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں جہاں عیسیٰ کو مانتا ہوں وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہوں؟ نہیں کہہ سکتا۔ یہ مسلمان ہی ہے جو یہ کہہ سکتا ہے میں محمد رسول اللہ کو بھی مانتا ہوں، میں عیسیٰ کلیمت اللہ کو بھی مانتا ہوں، میں موسیٰ کلیم اللہ کو بھی مانتا ہوں،
میں تمام انبیاء کو مانتا ہوں۔ الحمدللہ، کیوں اللہ کا قرآن فرماتا ہے یہ مومنوں کی بنیادی صفت اور خوبی ہے۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ سے لے کر حضرت نوح اور حضرت آدم تک جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی کتابیں آئیں، جتنے بھی صحائف آئے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ قرآن اگر بعد میں بھی کوئی آنے والا ہوتا تو قرآن یہ ضرور کہتا ہے وَمَا أُنزِلَ مِن بَعْدِكَ، کہ آپ کے بعد بھی جو وحی نازل ہوگی تو یہ بندہ مومن اس پر بھی ایمان لائیں گے۔ میرے اللہ نے یہاں فیصلہ فرما دیا تھا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، فرمایا پہلے پر تو ایمان لا سکتے ہیں لیکن آپ کے بعد اب صرف آخرت ہی آئے گی، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی لیے تو میرے آقا نے کہا تھا، آپ نے اپنے ہاتھ کو ایسے کر کے کہا انا بعثت والساعة کہاتین، اے میرے امتیوں سن لو، میں کائنات میں آیا تو اس انداز سے بعثت والساعة کہاتین، میں قیامت اور میرے درمیان صرف ایسے ہی ہے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی اور نبوت اور رسالت نہیں ہے، میں آیا تو آخری نبی اور رسول بن کر آیا ہوں۔ یہ قرآن نے فیصلہ فرما دیا۔ دوستو اور بھائیو، آگے چلیے، میں دوسری دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرا اللہ رب العالمین اپنے نبی کریم رؤوف الرحیم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے میرے نبی کریم رؤوف الرحیم، آپ بھی سن لیجئے، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسان سن لیں۔ اليوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج کے دن اس دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ اللہ، اور میرا اللہ دوسرے مقام پر فرماتا ہے وَمَن يبتغي غير الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ میں نے یہ دین، یہ کامل بلکہ مکمل بلکہ اکمل بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا۔ اب سنو، یہ دین اسلام، اگر کوئی بھی انسان اس دین کو چھوڑ کر جتنے بھی اچھے اعمال کر کے کیوں نہ آ جائے، وہ رفائی کام کرے، وہ خدمت خلق کے کام کرے، وہ مسکینوں کی ضروریات کو پورا کرے، وہ ہاسپٹل بنائے، وہ تعلیمی ادارے بنائے، کیونکہ آج دھوکہ دیا جاتا ہے، آج غریبوں کو معاشی استحکام کی یہ سنہری خواب دکھائے جاتے ہیں۔ تم قادیانی ہو جاؤ، تم اس کانے دجال پر ایمان لے آؤ، ہم تمہیں کاروبار کروا دیں گے، ہم تمہیں فیکٹریاں بنوا دیں گے، ہم تمہیں زمیندار بنا دیں گے، ہم تمہیں مال مویشی دے دیں گے۔ اس طرح کے خواب دکھائے جاتے ہیں، ہاسپٹل بنا کر، رفائی ادارے بنا کر،
سلائی سکول بنا کر، ووکیشنل انسٹیٹیوٹ بنا کر یہ لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ سارا کچھ کرتے ہیں، اگرچہ یہ بڑے مستحسن اقدام ہیں، بڑے اچھے اعمال ہیں، لیکن میرا اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا یہ جتنے بھی اچھے کام کر کے کیوں نہ آ جائے، لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام، لائے ہوئے دین اور مذہب کو چھوڑ کر آئیں گے۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز میں ان سے قبول نہیں کروں گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہی ہوں گے۔ دوستو اور بھائیوں، یہ ایک دلیل، اور اسی آیت کے اندر دوسری دلیل میرا اللہ فرماتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا وَأَتْمَمْتُ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ جاؤ تفاسیر اٹھا کر دیکھو، نعمت کے حوالے سے مفسرین کیا بیان کرتے ہیں؟ ایک تو دین اسلام مکمل کر دیا، اور فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تم پر اپنی نعمت کا بھی اتمام کر دیا، مکمل کر دیا۔ یہ نعمت کون سی ہے؟ یہ نبوت کی نعمت ہے، یہ نبوت کی نعمت۔ اور میں اسی کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کا ایک فرمان پڑھ رہا تھا، اللہ نے شرح صدر فرمایا، وہ آیا مبارکہ میرے سامنے آئی، اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے اپنے مومن بندوں پر احسان فرمایا۔ اللہ اپنی نعمت کا احسان، اللہ نے ہم پر بے شمار نعمتیں فرمائی۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اتنی نعمتیں کہ اگر تم شمار کرنا چاہو تمہارے کیلکولیٹر جواب دے جائے، تمہارے کمپیوٹر جواب دے جائے، تمہارے حساب کے آلے جواب دے جائیں، لیکن اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں قربان ہو جاؤں اس رب العالمین پر، اس احسان کرنے والے مالک رازق داتا پر قربان ہو جاؤں۔ اللہ نے بے شمار انعامات کرنے کے بعد کسی ایک احسان کو بھی نہیں جتلایا۔ ایک نعمت ایسی فرمائی، ایک احسان ایسا فرمایا کہ اللہ نے اسی وقت اس احسان کو جتلا دیا۔ وہ کون سا احسان؟ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہ اپنے نبی کا احسان، اپنے نبی کو رسول اور پیغمبر اور نبی بنا کر بھیجا ان مومنوں کے اندر سے، تو یہ احسان اللہ تعالیٰ اس نعمت کو
اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ یہ میں نے جو نعمت کی ہے اس کا احسان بھی جتلا رہا ہوں، کیونکہ یہ نعمت بہت بڑی ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے، کیسی نعمت، آؤ میں بتلاؤں۔ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے ایک دن جناب ابراہیم علیہ السلام کے اس فرمان کو پڑھا جو قرآن مجید نے بیان کیا، کیا کہ اے اللہ جو میری اتباع کرے فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے اللہ جو میری نافرمانی کرے اس سے میں لا تعلق ہوں، میں تیرے اوپر چھوڑتا ہوں، تو غفور الرحیم ہے، تو بخشنا چاہے تو بخش دینا، یہ تیرے اوپر۔ اور پھر میرے آقا نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا وہ بھی قول پڑھا جو قرآن نے بیان کیا، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ یہ تیرے ہی بندے، اگر تو عذاب دے اور اگر تو معاف کر دے تو غالب ہے، تو حکمت والا، تجھے کون پوچھنے والا۔ لیکن جب میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی باری آئی، اللہ اللہ قربان ہو جاؤں، مسلمانوں اور میرے بھائیوں، بمبے چک والوں، غور سے سننا، آج تمہاری محبت کیا ہے اس احسان عظیم کے ساتھ جس کو اللہ احسان عظیم کہتا ہے۔ کیسا احسان عظیم؟ آج ہماری محبت کیا ہے؟ ہماری محبت تو یہاں تک ہے، برا نہ منائیے گا، یہ ضروری ہے کہ میں آپ بھائیوں کو توجہ دلاؤں، یہ خیر خواہی کروں کہ مجھے کوئی دوست، میرا کلاس فیلو، میرا کوئی اس معاشرے کا عزیز دوست وہ مجھے یہ کہہ دینا کہ آپ کو یہ لباس اچھا نہیں لگتا، یا آپ نے جو کٹنگ کروائی ہے یہ آپ کو جچتی نہیں ہے، یا آپ نے آج حلیہ کیا بنا رکھا ہے، میں اس لباس کو دوبارہ زیب تن نہیں کرتا، میں ویسی کٹنگ دوبارہ نہیں کرواتا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میرے آقا کہیں مجھے یہ چہرہ داڑھی والا ہی اچھا لگتا ہے، مجھے یہ چہرہ داڑھی والا ہی اچھا لگتا ہے، جیسے کہ البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر نے ذکر کیا اور صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب کسریٰ کو خط لکھا نا کہ اسلام لے آؤ، اسلم تسلم، اسلام لے آؤ کہ تم محفوظ رہو گے، اس نے پتہ کیا کیا تھا؟ اس نے اپنے 2 فوجیوں کو روانہ کیا، جاؤ، وہ اس وقت کی سپر پاور تھی، اس کو اپنی حکومت کا، اپنی قوت اور طاقت کا ناز تھا، اس نے کہا جاؤ اس گستاخ کو نعوذ باللہ قید کر کے میرے پاس لے کر آؤ۔ یہ 2 فوجی جب مدینے میں پہنچے تو میرے آقا علیہ السلام کے سامنے آئے تو میرے آقا نے رخ انور کو پھیر لیا، میرے آقا علیہ السلام نے اپنے چہرہ انور کو ان سے پھیر لیا، نفرت سے ناگواری محسوس کرتے ہوئے۔ کیوں؟ میرے آقا نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ یہ تم نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے کہ انہوں نے اپنی داڑھیاں مونڈ رکھی تھی، کلین شیو تھے، اپنی مونچھیں اور داڑھیوں کو انہوں نے مونڈ رکھا تھا۔ اب کوئی ساتھی یہ نہ کہے تو مونچھیں تو رکھ لیں نا، یہ تو مردوں کی علامت ہے نا، تو یہ داڑھی کیا عورتوں کی علامت ہے؟ عجیب ہمارے ذہن میں آ گیا، یہ داڑھی جو ہے یہ مردوں کی علامت نہیں اور مونچھیں مردوں کی علامت۔ اور دوستو اور بھائیوں، یہ داڑھی سب سے بڑی مردوں کی علامت ہے۔ جو صحیح مرد ہے، جو رجل عربی میں کہتے ہیں رجل ہے، وہ داڑھی رکھتا ہے۔
اور میں دوسری بات آگے نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میری طبیعت ایسی نہیں ہے کہ یہ سٹیج ہو اور ختم نبوت کا اتنا پکیزہ پروگرام ہو اور میں اس میں آ کر آپ کو لطیفے سناؤں اور ہنساؤں اور ٹچرے کروں، نہیں، بلکہ یہ بات بھی جو میں کر رہا ہوں یہ حدیث کی روشنی میں صرف آپ کو توجہ دلا رہا ہوں، آپ کی اس محبت کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے سینے میں موجزن ہے، موجود ہے، اس کو تھوڑی سی ہوا دے رہا ہوں۔ اللہ کرے میری یہ سادہ سی بات آپ کے دلوں میں اتر جائے اور میرے بھائی اس مسجد میں بیٹھ کر اللہ سے یہ وعدہ کر لیں، اے اللہ ساری زندگی گزر گئی، جو گزر گئی معاف کر دو، آج کے بعد میں ایسا کام نہیں کروں گا جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر آنچ آنے دے۔ دوست کہیں گے ساری محبت داڑھی میں آ گئی، نہیں دوستو بھائیو، ساری محبت اس داڑھی میں نہیں ہے، لیکن اس داڑھی میں محبت ضرور ہے، ساری محبت نہیں، اس داڑھی میں محبت موجود ہے، بلکہ یہ ظاہری علامت ہے کہ آپ واقعتاً اپنے نبی کے چہرے کو پسند کرتے ہیں، آپ نے ویسا چہرہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے بھائیو اور دوستو، میرے آقا علیہ السلام نے کہا، میرے اللہ نے یہ تمہیں جو کہا تھا، اس طرح حکم دیا تھا کہ اپنے چہروں کو ایسے بناؤ، تم نے یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا امرنا ربنا، ہمارے بادشاہ نے ہمیں کہا کہ ایسے منہ کو صاف رکھو۔ میرے آقا علیہ السلام نے کہا امرنی ربی این ربی اللحیہ، میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنے چہرے کو اس داڑھی سے مزین کر لوں، خوبصورت بنا لوں۔ دوستو اور بھائیو، ایمان سے بتلاؤ، جب حوض کوثر پر پہنچیں گے، جیسے ہم اس دنیا میں ہیں نا، اسی طرح ہم حوض کوثر پر پہنچیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں پر لے کر جائے۔ اگر ہم نیک ہیں، پارسا ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، سارا کچھ کرتے، یہ ظاہری طور پر یہ علامت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی۔ وہاں پر میرے آقا نے یہ جام کوثر دینے کی بجائے رخ انور کو پھیر لیا، تو پھر کیا کرو گے؟ دوستو اور بھائیو، یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات اگر سمجھو تو۔ اس لیے آؤ یہ ظاہری محبت کو بھی پیدا کرو۔ دوستو اور بھائیو، میں بیان کر رہا تھا، میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے ایسا احسان عظیم بنا کر بھیجا، اور اللہ نے اس ختم نبوت کو اس انداز سے پیش کیا۔ آگے چلیے مختصر کرتے ہیں۔ میرے اللہ رب العالمین نے میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے، ایک ختم نبوت کے حوالے سے اور دلائل پیش کیے۔ کہا سناؤ ان کو، یہ بمبے چک والوں کو ذہن نشین کرا دو، کوئی قادیانی، کوئی ختم نبوت کا لٹیرا ان کے ایمان کو نہ لوٹ سکے۔ یاد رکھنا یہ مقام بھی میرے آقا علیہ السلام اس کائنات میں آئے تو اللہ رب العالمین نے کہا اے میرے نبی یہ اعلان کیجئے۔ کیا اعلان؟ فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہو یحیی ویمیت۔ اے میرے نبی کریم
रऊफ रहीम, ऐलान कीजिए ना आप से पहले जितने अंबिया भी आए हमने उनसे भी ऐलान करवाया, उनकी नबूवतों का, उनकी रिसालतों का ऐलान करवाया। हमने सबको कहा ऐलान कीजिए ना, व इला आदिन अखाहुम हूदा व इला समूदा अखाहुम सालिहा व इला मदियन अखाहुम शुआइबा। हमने सबसे ऐलान करवा दिया। आज मेरे नबी की बारी आई ना तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है ऐलान कीजिए, या अय्युहन नास। अल्लाह अल्लाह, एक एक लफ्ज कुरान मजीद का, एक एक कलिमा मेरे नबी की खत्म नबूवत पर दलील है। यकीन जाने कि अगर मुझे टाइम इजाजत देता, मेरे अंदर अल्लाह इतनी कुव्वत और ताकत और सकत देता कि मैं सारे कुरान को पढ़ पढ़ कर आपके सामने एक एक कलमे की वजाहत करता और अकीदा खत्म नबूवत को बयान करता, तो यकीन जाने सारे का सारा कुरान आपके सामने खुल जाता कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत को बयान करता है। अल्लाह अकबर। ये छोटी सी आया मुबारका अल्लाह ने इसका आगाज ही यहां से करवाया। ऐ मेरे नबी, आपसे पहले नूह भी आए और इब्राहिम भी आए, इस्माइल भी आए, यकूब, यूसुफ, अयूब, यूनुस भी आए। मैंने तुमसे पहले बड़े अंबिया पे भेजे और सबसे ऐलान करवाया उनकी बस्तियों की तरफ, उनकी कौमों की तरफ। लेकिन अब आपकी बारी है, आप ऐलान कीजिए और ऐलान का आगाज यहां से कीजिए। या अय्युहन नास, ऐ इंसानों। या अय्युहल अरब नहीं कहा, या अय्युहल अजम नहीं कहा, या अय्युहल कुरैश नहीं कहा। सुनो सुनो, कहा है इंसानों। चाहे अरब के रहने वाले, चाहे अजम के रहने वाले, चाहे शीशान के बर्फानी पहाड़ों की चोटियों पर रहने वाले, चाहे अफ्रीका के जंगलात में बसेरा करने वाले, चाहे रुबुल खाली के सहरा में रहने वाले, कहा चाहे ऑस्ट्रेलिया के और जापान के जजीरों पर बसने वाले, कहा अगर तुम इंसान हो, इंसानियत के दायरे से खारिज नहीं हुए, अपने आप को इंसान समझते हो, तो मेरा ऐलान सुनो। क्या ऐलान? इन्नी रसूलुल्लाह, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम। इसी पर बस हो जाती। अगर मेरा अल्लाह इस आयत का इक्तिफा इन्हीं अल्फाज पर कर देता, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, ऐ इंसानों मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया, तो बात पूरी हो जाती। लेकिन मेरा अल्लाह कहता है पता था आएंगे। मेरे आका ने भी इसीलिए कहा था सलासूना कज़्ज़ाबूना दज्जालून, मेरे बाद 30, अल्लाह अल्लाह, मैं फरमाया मेरे बाद क़यामत से पहले पहले 30 ऐसे दज्जाल कज़्ज़ाब झूठे आएंगे जो नबूवत का दावा करेंगे। इसलिए अल्लाह ने भी हद कर दी। फरमाया नहीं नहीं मेरे नबी, यहां पर इक्तिफा नहीं करना। इंसान भी कहा, इलैकुम भी कहा नहीं एक और जुमला बोलो ताकि खत्म नबूवत वादे हो जाए। फरमाया जमीया, तुम सब की तरफ, तमाम की तरफ मैं अल्लाह का रसूल और पैगंबर बनकर आया हूं। अल्लाह अकबर। इसीलिए तो कुरान कहता है वमा अरसलनाका वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये वादे कर दिया कि इस जहान के लिए नहीं बल्कि तमाम जहानों के लिए मेरे नबी करीम रऊफुर रहीम ये रहमत बनकर आए, ये सारी इंसानियत के लिए बशीर और नज़ीर बनकर आए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादे तौर पर इरशाद फरमा दिया। दोस्तों और भाइयों आगे चलिए।
میں تو حیران ہو رہا تھا میرے آقا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کیسا مقام عطا فرمایا، کیسا، اور ختم نبوت کا ایسا منصب عطا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو حد کر دی۔ ایک ایک مقام جس کو بھی بیان کروں، یقین جانے وہ اپنی ہی ایک لذت رکھتا ہے، وہ اپنی ہی جامعیت رکھتا ہے، وہ اپنی فصاحت و بلاغت رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہ مقام بیان فرمایا۔ ابھی جو میں مقام بیان کروں گا، جن ساتھیوں کو ترجمہ آتا ہے ان کا ایمان تو بلندیوں پر پہنچ جائے گا کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں، جس نبی کو اللہ تعالی نے یہ مقام، یہ عظمت، یہ رفعت اور یہ بلندی عطا فرمائی اور ختم نبوت کا یہ منصب عطا کیا۔ اللہ 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 رب العالمین نے اس دنیا میں نہیں بلکہ اس دنیا کے وجود سے پہلے ہی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کو بیان فرمایا۔ اللہ اللہ، قرآن مجید فرقان حمید کا یہ مقام سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ دوستو اور بھائیوں، لگتا ہے یا تو آپ تھک گئے ہیں یا میرا بار بار یہ قرآن پڑھنا، کیونکہ کیونکہ حقیقت یہ ہے، جب میں 16-17 سال پہلے پاکستان سے گیا تھا، 15-16 سال 17 سال ہو گئے کویت میں، اس وقت جب ہم یہاں سٹیجوں پر آتے تھے تو یقین جانے جیسے ہمارے مہمان خصوصی میرے بھانجے بھی ہیں، بہت سارے ساتھی جانتے ہوں گے، ڈاکٹر سید مطیع اللہ شاہ صاحب گیلانی حافظ اللہ تعالی، ایسے ہم بھی بیٹھے ہوتے، یہاں پر کوئی عالم تقریر کر رہے ہوتے تو بڑا استفادہ کرتے تھے، بڑا فائدہ حاصل ہوتا تھا۔ یہ ہمارے سٹیجوں کا امتیاز تھا، یہ خوبی تھی۔ لوگ بھی کہتے تھے اہل حدیث کے سٹیج سے قرآن کی آواز آتی ہے، یا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی آواز آتی ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے، یقین جانیں، اب 16-17 سال کے بعد جب ہم پاکستان میں آئے ہیں تو یہاں آ کر ماحول ہی بگڑا ہوا دیکھا، بالکل برعکس ہو چکا ہے، معذرت کے ساتھ بالکل برعکس۔ پہلے ہم کہتے تھے یہاں سے کہانیاں نہیں سنائی جائیں گی، سنا کہ نہیں سنا؟ ابھی بھی آپ یوٹیوب نکالیں، پرانے علماء کی تقاریر نکال کر دیکھیں، جس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ اپنی تقریروں میں کہا کرتے تھے ہمارے پاس صرف تمہیں 2 چیزیں ملیں گی، یا قرآن ملے گا یا حدیث ملے گی۔ اگر تم نے لطیفے سننے ہیں، کہانیاں سننی ہیں، کہاوتیں سننی ہیں تو پھر دوسرے بھائیوں کے پاس چلے جاؤ۔ لیکن اب افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اب یہ معاملہ الٹ ہو چکا ہے۔ بڑے افسوس کے بعد یقین جانے کہ آج ہمارے اکثر عوامی خطباء
ان سے آپ کو ملیں گی تو یہ کہاوتیں ملیں گی، یہ لطیفے ملیں گے، اور ہمارا مزاج ایسا بن چکا ہے، ہم بھی ان کو پسند کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کوئی ساتھی آ جا رہے ہیں، تو اس لیے میں نے یہ آپ سے بات کی ہے کہ شاید میرا یہ بار بار قرآن کو پڑھ رہا ہوں، میں نے پہلے کہہ دیا تھا آپ کے سامنے قرآن سے کچھ دلائل پیش کروں گا، کچھ حدیث سے دلائل پیش کروں گا، جو ہمارا کانفرنس کا عنوان ہے اسی کے حوالے سے ہمیں نعت و لطیفے آتے ہیں۔ اور یقین جانے 16-17 سال پہلے کچھ پنجابی کے اشعار بھی آتے تھے، لیکن اب تو وہ بھی نہیں یاد رہے، اب وہ بھی بھول گئے، کیونکہ کویت کا ماحول ہمارا ایسا نہیں ہے۔ بلکہ میں نے وہاں جا کر یہ مزاج بنا دیا کہ یہ جو طرز سے قرآن پڑھ رہا ہوں، اس انداز سے، وہاں میرے ساتھی جو پہلے سے موجود تھے وہ کیا کرتے، شیخ صاحب یہ آپ نے آ کر یہ کیا کر دیا ہے، ہم تو سیدھا سیدھا قرآن پڑھتے تھے، طرز سے نہیں پڑھتے تھے، یہاں مزاج نہیں تھا، تو آپ نے یہ کیا شروع کر دیا ہے۔ بہرحال الحمدللہ وہاں پر بھی ہم نے یہ کام کیا۔ اور دوسری بات، یہاں پر تو یہ مجھے ٹائم کا اندازہ نہیں ہے کہ کب سے میں شروع ہوں، وہاں پر نہ تو اتنے لمبے خطبات ہیں، نہ اتنی لمبی تقریریں ہیں، وہاں پر درس زیادہ سے زیادہ 35-40 منٹ، اس سے زیادہ نہیں، اور خطبات تو اس سے بھی مختصر، 20-25 منٹ کا خطبہ۔ ہمیں تو وہ عادت پڑ گئی کہ ہم نے اختصار کے ساتھ بات کرنی ہے، اور میرے بھائی وہ مجھے رکا دیں گے، نہیں ابھی آپ نے اور قرآن سنانا ہے، اور بیان کریں۔ لیکن میں نے دیکھا کہ ساتھی شاید یعنی اکتا کے اٹھ رہے ہیں، آ جا رہے ہیں، تو شاید اس وجہ سے اگر آپ واقعتاً قرآن مجید کی تلاوت سے سیر ہو چکے ہیں تو ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ ابھی شیر پنجاب کا انتظار ہے، انشاءاللہ وہ آپ کی طبیعتوں کو مہکائیں گے بھی، اور ہنسائیں گے بھی، رلائیں گے بھی، اور ختم نبوت کے دلائل بھی آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ چلیں بہرحال میں ان کے آنے تک آپ ساتھیوں سے گفتگو کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں اور بھائیوں، اور یقین جانیں میرے برادر ڈاکٹر سید عطا اللہ شاہ صاحب، یہ میرے بڑے بھائی ہیں، یہ میرے ساتھ قصور سے ہے، ابھی ہم سفر کر کے وہاں سے آئے، وہ رستے میں ان سے میں سلفی کول کی گولیاں لے کر کھاتا رہا ہوں کہ گلا خراب تھا، لیکن یقین جانیں ابھی یہ قرآن کی برکت سے آپ کے سامنے یہ گلا ہے۔ مجھے یہ لگ رہا تھا، میں بھائی طیب صاحب سے کہہ رہا تھا کہ مجھ سے زیادہ تقریر نہیں ہوگی، میں چند منٹ آپ کے لیے آؤں گا، حاضری دوں گا، اللہ تعالیٰ میری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ لیکن یہ اللہ کے قرآن کی برکت کہ اللہ نے میرا شرح صدر فرما دیا، گلے کو کھول دیا، اور کھانسی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، ہو سکتا ہے بعد میں پھر آ جائے، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعد میں بھی ہمیں شفا دے، کیونکہ صبح میں نے ملتان بھی جانا ہے، کل وہاں پر خطبہ جمعہ بھی ہے، اور رات کو پروگرام بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے۔ تو دوستو اور بھائیوں، میں یہ جو آیا مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جن بھائیوں کو اس کا ترجمہ آتا ہے وہ تو سمجھ چکے ہیں، جن کو نہیں آتا جب میں بیان کروں گا ان کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ ہمارے آقا، ہمارے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام، کیا عظمت، کیا رفعت، کیا شان بیان کی ہے، اللہ اکبر۔ اور ختم نبوت کو کس انداز سے بیان کیا، اگرچہ قرآن تو پورا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتا ہے۔ میں تو ایک اور مقام پڑھ رہا تھا، موسیٰ کلیم اللہ بڑی عظمت والے پیغمبر ہیں، میرے اللہ رب العالمین نے جب نبوت کا تاج پہنایا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبوت کے ہاتھ پھیلا دیے اور یہ دعا کی تھی، اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے اللہ،
اے میرے مولا کریم، جب فرعون نے بچپن میں میرا امتحان لیا اور میں نے اس امتحان کے وقت ایک دیکھتی ہوئی آگ کا کولا اپنی زبان پر رکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے میری زبان زخمی ہو گئی، میری زبان میں لکنت آ گئی نا، اے میرے اللہ میری زبان میں اڑکن پیدا ہو گئی۔ اے میرے مولا کریم، آج تو نے مجھے یہ نبوت کا تاج پہنا دیا اور مجھے کہا ہے میں تیری توحید کے علم کو بلند کروں۔ اے میرے مولا کریم، اس لیے میں تجھ سے یہ نبوت کے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں، میرا شرح صدر فرما دے۔ اے میرے اللہ میری زبان کی لکنت کو ختم فرما دے۔ اے میرے اللہ میری زبان کی گرا کھول دے، میری زبان میں فصاحت و بلاغت بھر دے۔ اللہ اللہ، یہ موسیٰ پیغمبر ہے، نبوت ملنے کے بعد اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، اور جب میرے تیرے نبی کی باری آئی نا، اللہ رب العالمین نے ختم نبوت کا تاج پہنایا، تو میرے اللہ رب العالمین نے میرے نبی کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے یہ اعلان فرما دیا، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك۔ اے میرے نبی کریم، ابھی آپ نے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، آپ کی عظمت کے کیا کہنے کہ اللہ رب العالمین آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر فوراً یہ اعلان کرتا ہے، ہم نے آپ کا شرح صدر فرما دیا، ہم نے آپ کا شرح صدر فرما دیا۔ اور کیسا شرح صدر فرمایا؟ فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي انقض ظهرك۔ یہ جو نبوت کا بوجھ ہے، یہ دعوت و تبلیغ کا بوجھ، یہ کوئی معمولی بوجھ نہیں۔ میرا اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس سے انسان کی کمر دوہری ہو جاتی ہے، ہم نے اس بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے سید الملائکہ جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل اس آیت کا معنی کیا ہے؟ یہ میرے اللہ نے مجھے کیا رفعت اور بلندی عطا فرمائی؟ سیدنا جبرائیل نے کہا میں پوچھ کر آتا ہوں اللہ سے کہ اس کا معنی اور تفسیر کیا ہے۔ سیدنا جبرائیل بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے، اے اللہ تیرا محبوب پوچھتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے؟ کہا جبریل جاؤ، جا کر میرے محبوب کو بتاؤ اس آیت کی تفسیر یہ ہے، ذکرت معی، جہاں جہاں شہر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کے محبوب خطیب میرے برادر شہر پنجاب حافظ اللہ تعالیٰ تشریف لا چکے ہیں۔ میں بس آخری باتیں آپ سے کر کے اجازت چاہوں گا۔ دوستو اور بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا جاؤ میرے محبوب کو بتا دو اس آیہ کی تفسیر یہ ہے، ذکرت معی، اے میرے نبی جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ اور میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں، میرے رب نے کہا اے میرے نبی جہاں جہاں میری ربوبیت ہوگی وہاں وہاں تیری رسالت ہوگی، جہاں جہاں میری الوہیت ہوگی وہاں وہاں تیری مصطفیٰ ہوگی۔ اے میرے محبوب جہاں پر کوئی بندہ مسلمان ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا، وہیں اس کو محمد رسول اللہ کا اعلان بھی کرنا پڑے گا۔ کوئی مؤذن جہاں اللہ کی کبریائی کو بیان کرے گا، اے میرے محبوب وہاں وہاں تیری مصطفیٰ کا بھی اعلان کرے گا۔ دوستو اور بھائیوں، تو میں بیان کر رہا تھا اللہ رب العالمین نے
اس قرآن مجید فرقان حمید کے مقام پر میرے نبی کی ختم نبوت کو اس دنیا سے پہلے ہی بیان کر دیا۔ کیا فرمایا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے میرے انبیاء کی جماعت، جب میں تمہیں نبوت کا تاج پہنا کر اس کائنات میں بھیج دوں اور تم سب اپنی اپنی نبوت اور رسالت کا ڈنکا بجا رہے ہو، اسی اثنا میں میرا آخری رسول، میرا حبیب، میرا پیارا، میرا راج دلارا، میرا آخری پیغمبر وہ تشریف لے آئے۔ فرمایا پھر تم سب نے کیا کرنا ہے؟ سب نے اپنی اپنی نبوت کے تاج اتار کر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم سب نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کے حامی و مددگار بھی بن جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، جہاں پر نوح نجیح اللہ کی نبوت ختم ہو جائے، جہاں پر ابراہیم خلیل اللہ کی نبوت ختم ہو جائے، جہاں پر موسیٰ کلیم اللہ کی نبوت و رسالت ختم ہو جائے، جہاں عیسیٰ کلمت اللہ کی نبوت و رسالت ختم ہو جائے، وہاں پر کوئی 14ویں صدی میں آ کر کانا دجال کھڑا ہو کر کہے کہ میں نبی، میں تمہارا نبی اور رسول بن کر آ گیا، اس کی نبوت کو ہم مان سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا، اے عمر فاروق، لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتا۔ آپ نے اپنے داماد کو سیدنا علی کو کہا تھا، اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہوتے ہو کہ تمہاری منزل، تمہارا مقام، تمہاری شان اور رفعت اور بلندی ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے نزدیک ہارون کی تھی؟ لیکن وَلَكِنْ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور قربان ہو جاؤں، میرے آقا علیہ السلام نے بار بار جو بیان کیا یہی کہا، لا نبی بعدی، یہ نہیں کہا لا رسول بعدی۔ کیوں؟ میرے آقا علیہ السلام نے جہاں کہا ثلاثون کذابون دجالون، یہ 30 جھوٹے آئیں گے جو نبوت کا اعلان کریں گے، یہ نہیں کہا جو رسالت کا اعلان کریں گے یا رسالت کا دعویٰ۔ کیوں؟ پتہ تھا کہ رسول ہونے کے لیے کتاب چاہیے، رسول ہونے کے لیے شریعت چاہیے، رسول ہونے کے لیے اللہ کی طرف سے وحی چاہیے، اور نبی اس کے لیے کتاب نہیں کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے رسول کی شریعت کو آگے چلاتا ہے۔ اس لیے میرے اللہ نے بھی کہا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور میرے آقا نے بھی کہا لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں آئے گا۔ اور اس جھوٹے نبی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور دوستو اور بھائیو، میں تو کہا کرتا ہوں ہمارا دین اسلام کیسا پاکیزہ دین ہے۔ اس دین کے اندر قربانی کے لیے ہمیں کہا گیا کہ جانور قربان کرو۔ آپ کو پتہ ہے نا، اور اس کے عیوب کا بھی پتہ ہے، اگر ایک جانور کانا ہو وہ قربانی پر لگ جائے گا؟ نہیں لگے گا، یہ تو آپ سب کو پتہ ہے۔ جب ایک قربانی کے لیے جو کہ فرض نہیں ہے، ایک قربانی جو سنت مؤکدہ ہے، ایک قربانی کے جانور کے لیے دین اسلام پاکیزہ دین کے اندر ایک کانا جانور نہیں لگ سکتا، تو اتنے بڑے منصب نبوت کے لیے کانا نبی لگ سکتا ہے؟ اس لیے یہ تو ویسے ہی جھوٹا ہو گیا، یہ تو کبھی نبی بن ہی نہیں سکتا۔ نبی ہوتا ہے اپنے معاشرے کا سب سے حسین و جمیل، اپنے معاشرے کا سب سے خوبصورت ترین انسان۔ اس لیے دوستو اور بھائیو، یہ ذہن میں بٹھا لیجئے، کوئی آپ کو کیسی بھی بات کرے، کوئی آپ کی غربت کو ختم کرنے کے لیے، کوئی آپ کے معاشرے کو بڑا اونچا بنانے کے لیے
رفائی ادارے قائم کرنے کے لیے، ووکیشنل انسٹیٹیوٹ بنانے کے لیے وہ دھوکے دیتا پھرے کہ تم ادھر آ جاؤ، ہم یہ کر دیں گے، ہم تمہارے ان بازاروں کو بنا دیں گے، ہم تمہارے اس گاؤں دیہات کو بڑا خوبصورت شہر بنا دیں گے۔ کبھی اس کی بات میں نہ آئیے گا، کبھی اپنے دین کو اس دنیا کے لیے خراب نہ کیجئے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کو مانیے، میرے آقا علیہ السلام کے فرامین کو مانیے، میرے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر اپنی جانوں کو نشاور کر دیں اور بتلا دیں کہ ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ختم نبوت پر یہ ڈاکہ یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نبی کریم رؤوف الرحیم سے محبت اور عقیدت اور پیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔